بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے جمعے کے دن کی عظمت اور فضیلت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ سنت کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن کو سید الایام کہا جاتا ہے، تمام دنوں کا سردار۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں سے سورج نکلتا ہے ان سب سے بہتر اور افضل دن جمعے کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن ہی قیامت رونما ہوگی۔ جمعہ مسلمانوں کی اجتماع کا دن ہے۔ آسمان اور زمین اور ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمائی، ان میں سب سے آخری دن جمعے کا تھا، جس دن اس کائنات کی پیدائش کا کام مکمل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے۔ اسی خصوصیات کی وجہ سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعے وہ اجتماعی طور پر مسلمانوں پر فرض کر دی گئی۔ اس دن کی عظمت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن شریف میں ایک پوری سورت اسی دن کے نام کے ساتھ موجود ہے، سورہ جمعہ، جس میں اس دن کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس دن جو خاص نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز جمعہ کہلاتی ہے، اور اس کے 2 فرائض ہیں جو جماعت کے ساتھ ادا کرنے چاہیے۔ یہ نماز مردوں پر فرض ہے، خواتین چاہیں تو مسجد میں نماز جمعہ کے لیے تشریف لے کے جا سکتی ہیں، مگر پردے کے اہتمام کے ساتھ، وگرنہ وہ گھر میں رہ کر نماز ظہر کی جو 10 رکعت ہیں انہیں ادا کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خاص اہتمام کرتے، غسل کرتے، مسواک کا استعمال، آنکھوں میں سرما، بالوں میں تیل اور خوشبو لگانا جو تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی دن ہم مسلمان کے طور پر کوشش کریں کہ بہترین کپڑوں کا انتخاب کریں جو صاف ستھرے ہوں۔ ضروری نہیں کہ وہ نیا ہی کپڑا ہو، بلکہ صاف ستھرے کپڑوں کا استعمال کریں۔ آپ کا پسندیدہ رنگ سفید تھا، آپ اس طرح کے بھی سفید کلر کا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعے کا خطبہ سننا جو ہے وہ ہم پر واجب ہے، مسلمانوں پر واجب ہے۔ اس دوران خطبے کے جو ہے وہ خاص اس بات کا دھیان رکھا جائے گا کہ کسی قسم کی بات نہ کی جائے، اور جو ہے وہ دوسرا بندہ جو بول رہا ہے اس کو بھی منع نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جمعے کے دن 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر حضرت عمر کے دور تک 1 اذان دی جاتی تھی، لیکن حضرت عثمان کا جب دور حکومت آیا تو کافی زیادہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور مارکیٹ میں شور ہونے کی وجہ سے 1 اذان کا پتہ نہیں چلتا تھا، اس لیے جمعے کے لیے 2 اذانیں دی جانے لگی۔ اس میں صحابہ کرام کا اجماع ہوا، اور اس طرح سے یہ کام سٹارٹ ہوا، اور ابھی تک جو ہے وہ جمعے کے لیے 2 اذانیں ہی دی جاتی ہے۔ اب ہمیں اس دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کے بارے میں مختلف احادیث ملتی ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ فرشتے یہ درود مجھ پر بھیجتے ہیں، اور مجھ تک پہنچاتے ہیں یہ درود۔ یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دن میں کوئی خاص وقت ایسا آتا ہے جس میں انسان کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لہٰذا وہ ایام جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعے کا دن اس میں شامل ہے۔ سورہ کہف، اس کے بارے میں بھی ہے کہ احادیث یہاں پر جو ہیں ابن ماجہ میں کچھ جگہ پر ایسے ہے کہ سورہ کہف کی صرف 10 آیات کا پڑھ لینا۔ اب اس میں پہلی 10 آیات ہیں کہیں حدیث میں، اور کہیں آخری 10 آیات کا لکھا ہوا ہے، لیکن بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھ لیا جائے مکمل طور پر۔ اگر سورہ کہف جو پڑھے گا ہر جمعے کو اہتمام کے ساتھ، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور علاوہ جو ہے وہ اسی طرح سے اس دن اہل دوزخ کے کچھ تعداد کو نکالا جاتا ہے، اور انہیں اہل جنت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس دن زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اب تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ قریب سے سنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔